السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بچپن میں ہم پاکستان میں تھے تو کبھی کبھار گاؤں میں خاص کر کے اگر کوئی جانور مر جاتا تھا، بہت شاذ و نادر کوئی بات ہوتی تھی، تو ایک چیز جو ہمارے تجربے میں آئی تھی وہ یہ تھی کہ اس جانور کو، گائے ہو، بکری ہو، بھینس ہو، کوئی بھی ہو، گدھا ہو، اس کو کہیں گھروں سے دور جا کے کسی نالے میں پھینک دیا جاتا تھا تاکہ اس کا تعفن جو ہے آبادی میں نہ آئے۔ تو پھر کیا ہوتا تھا کہ یہ مختلف پرندے اور مختلف جانور اپنا اپنا حصہ، یہاں میں حصہ کہوں گا، کوٹ ان کوٹ، کوے آتے ہیں، چیلیں آتی ہیں، کتے آتے ہیں، کہیں دور پار سے لومڑی، گیدڑ وغیرہ بھی آ جاتے تھے، اور جتنی اس کی طاقت ہوتی تھی وہ اتنا اپنا حصہ لے کے چلے جاتے تھے، الغرض کہ وہ جانور کی صرف ہڈیاں رہ جاتی تھی۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کرتا تھا کہ کم از کم وہ جو تعفن، مردے جانور کی وجہ سے تعفن ہونے کا جو خطرہ تھا وہ ذرا کم ہو جاتا تھا، بالکل جاتا تو نہیں تھا لیکن کم ہو جاتا تھا۔ یہ بات میں کس لیے کر رہا ہوں؟ اس کا موازنہ آپ کریں جناب پاکستان سے اور پاکستان کے حکمرانوں سے۔ اگر سب نہیں تو بیشتر کا یہ حال ہے کہ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ جب یہ پاکستان بنے گا تو جیسا انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ ویری رچ پکنگ، وہ اپنا جو بدلہ ہے وہ 200-300 سالہ کی غلامی کا بھی وہ اس میں سے وہ بھی اپنا حصہ جو ہے پورا کرنے کے لیے تیار تھے۔ ادھر میں دیکھ رہا ہوں کرکٹ 197 آؤٹ انگلینڈ کے۔ تو اس کا موازنہ اگر پاکستان سے کریں تو واقعی جن لوگوں نے یہ دیکھا کہ پاکستان بن رہا ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، بڑے مخلص لوگ تھے، بہت ہی مخلص، ایسے ایسے لوگ بھی میرے دیکھے ہیں کہ جنہوں نے پی ایچ ڈیز کو چھوڑ کے، مطلب کچھ بھی اتنی اعلیٰ تعلیم ہے اور حکومتوں میں بھی رہے ہیں، عہدے پہ بھی رہے ہیں، لیکن ایک کٹیا کی طرح کے ایک مکان میں وہ رہے، اور کوئی جائیدادیں انہوں نے اپنے اولادوں کے لیے نہیں چھوڑی۔ یہ ہوس کہاں سے پیدا ہوئی؟ میں یہ ہمیشہ کہتا رہا ہوں کیونکہ اسٹوڈنٹ میں تھوڑا سا ادنا سا اسٹوڈنٹ ہوں ہسٹری کا۔ جب کوئی قوم ڈپریویشن میں جاتی ہے، یعنی اس کو غلام بنایا جاتا ہے، اس کے سارے حقوق سلب کر لیے جاتے ہیں، اس کے ذرائع آمدن جو ہیں اس کو بھی محدود کر دیا جاتا ہے، تو پھر جب ان کو آزادی ملتی ہے، یوں سمجھ لیے کہ ایک پرندہ آپ نے پکڑا، اس کو پنجرے میں بند کر دیا، جب آپ اس کو پنجرے سے نکالیں گے تو وہ تو آپ کے نزدیک نہیں آئے گا، وہ بہت دور تک، اور ذرا سا بھی اس کا کھٹکا ہوگا تو وہ بھاگ جائے گا۔ اسی طرح ہمارے ساتھ ہوا۔ اب جناب میں کیا، اسلام بھی اس چیز کے خلاف نہیں ہے کہ آپ جائز دولت کمائیں حلال طریقے سے اور جائز منافع، جس کا تعین جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ 10 اور 15% کے درمیان آپ منافع کمائیں تاکہ یہ اس میں بڑھوتی ہو۔ جب آپ قیمتیں کم رکھیں گے تو زیادہ لوگ خرید سکیں گے، ان کی استطاعت میں ضرور بڑھوتی ہوگی اور وہ آپ سے زیادہ چیزیں خریدیں گے۔ زیادہ خریدنے کا یہ ہے کہ زیادہ پیداوار ہوگی، زیادہ آمدن ہوگی، تو ایک بڑا وش سرکل ہے جو ہر آدمی جس کو سمجھنا چاہیے، لیکن ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ہماری جو ہے ترجیحات ہی پتہ نہیں کہاں ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آج ذرا اس پہ بات کریں۔ یقین کریں اس ملک میں بڑا ہی پوٹینشیل ہے، بڑا ہی پوٹینشیل ہے، لیکن افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں خاکم بدہن کہ جو حالات جا رہے ہیں، جس طریقے سے جناب چوریاں، چکاریاں، بدماشیاں، غصب کر رہے ہیں، جائیدادوں پہ قبضے ہو رہے ہیں،
اس سے یوں پتہ چلتا ہے کہ عمران خان کا دادا بھی اگر قبر سے نکل آئے تو یہ قوم سیدھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ کوئی ہمارا کیا بگاڑ لے گا۔ اس امام میں سب گندے ننگے ہیں، گندے بھی ہیں اور گندے بھی ہیں، ضروری طور پر گندے بھی ہیں اور ننگے بھی ہیں، کیا کسی کا کیا کر لے گا۔ اب دیکھیں ہمارے گاؤں میں کچھ شاملات کی زمینیں جو ہیں ان کو واگزار کرایا گیا ہے، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ صرف عشر عشیر بھی نہیں ہے، جتنی جائیدادوں پر لوگوں نے قبضے کیے ہیں۔ اور میرے خیال میں پچھلے ہفتے یا 2-4 ہفتے ہوئے، یہ پرانے شہر سے جو مغرب کی طرف محلے کی طرف جو رستہ جاتا تھا، یہ ایک میدان ہوا کرتا تھا جو یقینی طور پر شاملات کی زمین تھی۔ پھر کچھ باس لوگوں نے جناب اس زمینوں پہ قبضے کر کے ایک آدمی نے 10-10, 15-15, 20-20 دکانیں بنا لی۔ جتنی کسی کی طاقت تھی اتنی اس نے جناب زمینیں بنا لی، اور پھر کسی کو بیچا، کسی کو کرائے پہ دیا، کسی کو کیا دیا۔ آج دن تک اس کی نہ تفتیش ہوئی ہے نہ تفتیش ہوگی، یہ کتیا اور چور سب ملے ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم اسلامی اصول کے تحت تجارت اگر کریں، یقین کریں جی کہ جو آدمی لوگ کہتے ہیں جی کہ تجارت میں کوئی فائدہ نہیں ہے، میں کئی بار بتا چکا ہوں، جب میں جاتا ہوں پاکستان میں تو ایک آدمی ریلی والا آتا ہے اور 5 وقتی نمازی اچھا شمسا السلام علیکم، whoever you are my sister, whoever you are, identify yourself if you can۔ تو لوگ جو کاروبار چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں، گزارے ہو رہے ہیں، ہر آدمی یہ چاہے کہ ہم جناب نواز شریف فیملی کی طرح یا زرداری فیملی کی طرح یا میاں منشا کی طرح یا ملک ریاض کی طرح ہم امیر ہو جائیں، تو نہیں ہوتے۔ جائز طریقے سے میرا اندازہ یہ ہے اور میرا وجدان یہ ہے کہ آپ اتنے، جس کو انگریزی میں فلٹی رچ کہتے ہیں، وہ نہیں ہو سکتے۔ اچھے پیسے کما لیں گے، آپ کا گزارا اچھا ہوگا، بچے اسکول میں پڑھیں گے، گھر میں کار بھی ہوگی، اپنا بنگلہ بھی ہوگا، لیکن اس سے اوپر جو ہے جب تک آپ کوئی ناجائز طریقہ استعمال نہیں کریں گے، یہ ہونا ناممکن ہے۔ تو میں نے کہا کہ آج تھوڑا سا اس پہ چھٹی ہے، گھر پہ بیٹھے ہوئے کرکٹ دیکھ رہے ہیں، اب 194 کے 7 آؤٹ ہو گئے ہیں انگلینڈ کے، تو اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔